السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ توشہ خانہ ٹرائل روکنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا ہے۔ اور کیا اب کی بار سپریم کورٹ کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی کو ریلیف ملے گا؟ یہ کافی اہم سوال ہے، اور بالخصوص ایک ایسے وقت میں جب ہر جگہ سے یہ تنقید ہو رہی ہے کہ جوڈیشری کی جانب سے پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ کافی زیادہ ریلیف دیا جاتا رہا ہے۔ دوسرا اہم موضوع ہے ملٹری کورٹس میں جو سویلین کا ٹرائل ہو رہا ہے، اس کے خلاف کل اہم سماعت ہونے جا رہی ہے۔ تو کیا اس کیس پر سماعت کے لیے فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جا سکتا ہے؟ اس کے بھی امکانات کافی روشن ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ان دو موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جناب چیئرمین پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس عبوری حکم نامے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے، جس میں اس عبوری آرڈر میں عمران خان کو ریلیف نہیں ملا، اور توشہ خانہ کا جو ٹرائل روکنے کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی، اس استدعا کو رد کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور نیکسٹ ویک تک کے لیے کہا کہ ہم اگلے ہفتے اس معاملے کو سنیں گے۔ دوسری جانب توشہ خانہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ اس معاملے کے اوپر ٹرائل جاری رکھے ہوئے ہے۔ 342 کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانے کے لیے آج چیئرمین پی ٹی آئی کو طلب کیا گیا تھا، اور ایسی صورتحال میں انٹرلوکیٹری آرڈر یعنی ایک عبوری حکم نامہ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ کیا عبوری حکم نامہ جب تک وہ حتمی نہ ہو جائے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اور دوسری جانب دوسرا اہم سوال یہ بھی ہے کہ جب ٹرائل حتمی مرحلے میں داخل ہو جائے تو کیا ایسی صورتحال میں سپیریئر جوڈیشری اس پہ انٹروین کر سکتی ہیں؟ یقیناً اگر اس معاملے کے اوپر اب انٹروین کیا گیا تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ایک مرتبہ پھر انگلیاں اٹھیں گی، اور یہ بات کی جائے گی کہ ٹرائل کورٹ بڑی تیزی کے ساتھ اپنا کام کر رہا تھا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پوری پروسیڈنگ کو روک دیا۔ ایگزیکٹلی یہی کچھ ہم نے جب پچھلی دفعہ پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں انہوں نے رجوع کیا تھا ٹرائل روکنے کے لیے، تو جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے یہ کہا تھا کہ ہم اس وقت ٹرائل جو ہے اس میں مداخلت نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر چیئرمین پی ٹی آئی نے دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے، اس عبوری آرڈر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے عبوری آرڈر کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے، اور یہ استدعا کی ہے کہ جو 342 کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ ریکارڈ ہونے سے روکا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ارلی ہیئرنگ کی درخواست بھی سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی ہے، اور یہ استدعا کی گئی ہے کہ کل یا فوری طور کے اوپر اس کیس کے اوپر بینچ تشکیل دیا جائے۔ ایک اور نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کا جو بینچ ہے جو مختلف کیسز آج بھی سن رہا تھا، اس بینچ کے سامنے بھی پیش ہوئی، اور یہ کہا کہ جی ہم نے اس حوالے سے ایک اپیل فائل کی ہے، اور یہ استدعا بھی کی ہے کہ اس کو فوری طور پہ سنا جائے۔ تو اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے اوپن کورٹ میں کہا کہ آپ تو ماشاءاللہ سینئر وکیل ہیں، تو ایک پروسیس ہوتا ہے، اور ہم اس کے تحت آپ فائل کریں تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ایک ملاقات بھی ہوئی تھی ایک درخواست گزار اعتزاز احسن، جنہوں نے ملٹری کورٹس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے، ان کے وکیل لطیف کھوسہ کی پہلے عمران خان کے گھر میں لطیف کھوسہ کے گھر میں عمران خان کی ملاقات ہے، پھر اس کے بعد اگلے دن ملٹری کورٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں اعتزاز احسن صاحب کی چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات تھی۔ اس کے اوپر بھی کافی زیادہ انگلیاں اٹھی، آوازیں اٹھائی گئی کہ کیا کوئی عام ساحل، کوئی عام مقدمہ دائر کرنے کے لیے کوئی سائل، کیا اس کو اس طرح کی ایکسیس ہوتی ہے؟ اب ایک مرتبہ پھر قانونی ٹیم چیف جسٹس آف پاکستان کی کورٹ میں گئی، اور ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ اس کیس کو سنا جائے۔ تو کیا یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہونے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کے اوپر تو بہرحال اس وقت کومنٹ کرنا قبل از وقت ہے، لیکن رجسٹرار سپریم کورٹ نے اس درخواست کے اوپر نمبر ضرور لگا دیا ہے۔ کرمنل پٹیشن 877/2023 یعنی 877/2023 کا نمبر لگایا گیا ہے، اور کیا سماعت کے لیے فکس ہونے جا رہی ہے یا نہیں، یہ بہرحال معاملہ کافی اہم ہے، اور اس درخواست کے اوپر رجسٹرار آفس کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں دائر کیا گیا۔ دوسرا اہم معاملہ ہے کہ ملٹری کورٹس جو سویلین کے ٹرائل کے خلاف کیس سننے جا رہی ہے، کل چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ اس کیس کو سنے گا۔ اس کیس میں جو
درخواست گزاران ہیں جنہوں نے ملٹری کورٹس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، ان درخواست گزاران میں سے ایک درخواست گزار کے وکیل ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے، اور اس درخواست میں فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا کی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر فل کورٹ تشکیل نہ بھی دیا جائے تو جو دستیاب ججز ہیں کم از کم ان پر مشتمل ایک بڑا بینچ بنایا جائے۔ اس سے پہلے جوڈیشری کے اندر سے یہ آوازیں اٹھیں کہ فل کورٹ تشکیل دیا جانا چاہیے، بالخصوص جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا کہ فل کورٹ تشکیل دیا جانا اہم ہے، اور اگر فل کورٹ تشکیل دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا، وہ بینچ سے الگ ہو گئے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی جو اس وقت اس بینچ کا حصہ ہیں، وہ بھی اپنا ایک ویو میں یہ کہہ چکے ہیں کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کیا آپ فل کورٹ تشکیل دیں گے یا نہیں، یہ ایک اہم معاملہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی کورٹ پروسیڈنگز ہو چکی ہیں اس میں کسی درخواست گزار کی جانب سے کم از کم یہ پلی نہیں لی گئی کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ ہاں، وفاقی حکومت نے یہ ضرور استدعا کی تھی کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے، لیکن اب وہ درخواست گزاران جنہوں نے ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے، ان درخواست گزاران میں سے ایک درخواست گزار نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ جی آپ فل کورٹ بنا دیں تو یہ ذرا زیادہ مناسب ہوگا۔ تو کیا اب فل کورٹ تشکیل دیا جائے گا یا نہیں، اس کے امکانات کافی روشن ہوتے جا رہے ہیں، اور بالخصوص کافی زیادہ جوڈیشری کے اندر سے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ آواز اٹھی، یہ سوال اٹھایا گیا کہ فل کورٹ بینچ ہی بہتر ہے اگر بنایا جائے۔ اسی طرح سے کچھ پولیٹیشنز کی جانب سے بھی اس کے اوپر رائے دی گئی، اس پہ بات کی گئی کہ فل کورٹ تشکیل دیا جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد درخواست گزار کے وکیل فیصل صدیقی نے بھی سپریم کورٹ میں یہ استدعا کر دی ہے کہ فل کورٹ نہ صحیح کم از کم دستیاب ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دیا جائے۔ دو بنیادی وجوہات بیان کی گئی ہیں، ایک بینچ کے اندر جو کہ یہ ویو ہے اس کو سامنے رکھا گیا ہے کورٹ کے سامنے، بالخصوص جیسے یحییٰ آفریدی صاحب کے اس نوٹ کا حوالہ دیا گیا جس میں انہوں نے فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا کی تھی، اور دوسرا پوائنٹ فیصل صدیقی ایڈوکیٹ کی جانب سے سپریم کورٹ کے سامنے یہ رکھا گیا ہے کہ ماضی میں جب بھی فل کورٹ نے کوئی فیصلے دیے تو ان فیصلوں کے اوپر حکومتیں تو دور کی بات، جو ملٹری ڈکٹیٹرز تھے، جو فوجی آمر تھے، انہوں نے بھی ان فیصلوں پہ امپلیمنٹ کیا اور ان فیصلوں کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اس لیے اس معاملے پہ جوڈیشری کا اگر ڈیوائیڈ ہوگی اور ایک اوپینین آلریڈی ہوگا تو اس کے اوپر بہرحال باتیں ہو رہی ہیں کہ جوڈیشری کے اندر بھی اس معاملے کے اوپر ڈویژن ہے کہ فل کورٹ کیوں نہیں تشکیل دیا جا رہا۔ بالخصوص جسٹس یحییٰ آفریدی جو آلریڈی اس 6 رکنی بینچ کا حصہ ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ اس کے باوجود اگر یہی بینچ اس پہ فیصلہ کرتا ہے تو اس کے اوپر اعتراضات اور سوالات اٹھیں گے۔ اور دوسرا اہم معاملہ یہ ہے کہ اب تک کی اس ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو 2 آرڈرز سامنے آئے ہیں، ان 2 آرڈرز میں بھی ہمیں کوئی زیادہ جان نظر نہیں آئی۔ پہلا آرڈر جاری کیا گیا جو عید قربان سے پہلے تھا، اس میں بھی اٹارنی جنرل فار پاکستان نے جو یقین دہانیاں کروائیں، ان تمام یقین دہانیوں کو عدالتی آرڈر کا حصہ بنایا گیا اور نیکسٹ ڈیٹ پر ایڈجن کر دیا گیا کیس۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے خود اپنی طرف سے جو ہے وہ آرڈر نہیں دیا کہ ہمیں بتائے بغیر سویلین کا ٹرائل نہ کیا جائے، وکیل دیا جائے، فیئر ٹرائل، وہ جو ساری پروسیڈنگ کے دوران جو باتیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد جو آخری آرڈر تھا اس میں بھی جو اٹارنی جنرل فار پاکستان نے جو گفتگو کی وہی باتیں ریپروڈیوس کی گئی آرڈر میں، اور چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے خود سے کوئی آرڈر نہیں دیا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اب یہ کیس اس طرح سے چلایا جائے کہ پھر نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی اس کیس کو سنیں۔ تو دیکھیں لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کا ایک ویو ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا پہلے فیصلہ ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 184(3) کے تحت جو کیسز ہیں ان پہ کوئی ویو سامنے آنا چاہیے۔ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔